بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ڈاکٹر جی ایم چودھری۔ تو میں آپ کے ساتھ آپ کی جو پرسنالٹی کی گرومنگ ہے، پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہے، اور پھر جو پرسنالٹی کے مختلف موٹیویشنل آسپیکٹس ہیں ان پر بات کرتا ہوں۔ تو میں آپ کے ساتھ جو اپنے آئیڈیاز شیئر کرتا ہوں، ان میں سے بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ میرے ذاتی تجربات کا نتیجہ ہیں۔ میں نے ایک اچھی زندگی گزاری ہے۔ یقیناً میں ایک بہت بڑی الیٹسٹ بیک گراؤنڈ سے تعلق نہیں رکھتا، تو اسی لیے میرا تجربہ بھی رچ ہے کہ میں نے ایک آرڈینری پاکستانی کی بیک گراؤنڈ سے شروع کر کے تو اپنے ملک میں ایکسلنس کی پوزیشنیں جو ہیں وہ حاصل کی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک ریسرچر ہوں، 30 سے زیادہ کتابوں کا آتھر ہوں، اور اپنا یہ جو ریسرچ کا سفر ہے اسے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو میرا آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بھی بتاؤں، آپ کو بھی موٹیویٹ کروں کہ آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کرتے ہیں، آپ احساس کمتری کا کیوں شکار ہیں، آپ کیوں فرسٹریٹ ہیں، حالانکہ آپ بھی بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ میں ایک چیز پر یقین رکھتا ہوں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہیلدی جسم دے دیا ہے، تو یقیناً ایک ہیلدی جسم جو ہے اس کے اندر پاسبلٹی ہے کہ 100% ایک ہیلدی مائنڈ یعنی کہ برین بھی ہوگا۔ تو دیکھیں، میرے نزدیک وہ شخص امیر ترین شخص ہے جس کے پاس ایک پرفیکٹ باڈی ہے، ایک مکمل جسم ہے، اور ایک صحت مند دماغ ہے۔ اس کی توضیح اسی طرح ہے کہ دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے رچ لوگ ہیں، امیر لوگ تھے، لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر ان کے بچے جو ہیں وہ نالائق تھے، تو انہوں نے وہ ساری کی ساری ریچز جو ہیں، عمارت جو تھی اس کو ضائع کر دیا۔ تو وجہ کیا تھی کہ دیکھیں کہ ان کے جو انسیسٹر تھے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپلور کیا، اپنی پرسنالٹی کو جانا، اپنے اندر کو پڑھا، اور جب اپنے اندر کو انہوں نے پڑھا تو پھر انہیں پتہ چلا کہ ان کے اندر ایک بہت بڑی قوت موجود ہے، اور وہ ایک ایسی قوت ہے جو دنیا کی بڑے سے بڑا مسئلہ جو ہے اس کا بھی حل دے سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی قوت ہے؟ یقیناً وہ وہی قوت ہے جو ہمارے سارے کے سارے جسم کو کنٹرول کرتی ہے۔ بلکہ میں ماڈرن ٹرمینالوجی میں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ جو قوت ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک سافٹ ویئر ہے۔ سافٹ ویئر دیکھیں کہ کسی دور میں، آج سے آپ 25-30 سال پیچھے چلے جائیں یا 40 سال پیچھے چلے جائیں، تو پھر سافٹ ویئر سے یہی مراد ہوتی تھی کہ ایک چھوٹا سا کمپیوٹر یا بہت بڑا کمپیوٹر کا ڈبہ ہوتا تھا، اور وہ کیا کرتا تھا کہ جسٹ چھوٹے موٹے پرنٹنگ کے کیلکولیشن کے کام کر سکتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں آئی ٹی اور سافٹ ویئر کا تصور مکمل طور پر مختلف ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے اسپیس شپس یعنی کہ فضائی راکٹس، ہوائی جہاز، ٹرینیں، بہت بڑی بڑی مشینیں جو ہیں وہ ساری کی ساری آئی ٹی یعنی کہ سافٹ ویئر کی مدد سے کنٹرول ہو رہی ہیں۔ تو یقیناً اسی طرح جو انسانی جسم ہے، انسانی جسم کے اندر بھی ایک دماغ ہے۔ یہ جو ہمارا دماغ ہے اس کے اندر بالکل اسی طرح کی قوت موجود ہے جو کہ ایک سافٹ ویئر جو ہے اس میں موجود ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی قوت ہے کہ اگر اس کو پراپر طریقے سے ہم استعمال کریں تو یہ جو ہمارا جسم ہے اس کو مکمل طور پر ایک بہت بڑی مشین کی طرح استعمال کر سکتی ہے، اور پھر ہم اس کی مدد سے بڑے بڑے کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ یہ جو قوت ہے اس کو ول پاور کا نام دیا جاتا ہے، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ ویسٹرن کچھ جو سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے اس کو میجک موٹیو پاور کا نام بھی دیا ہے۔ اس کو انہوں نے پاور آف دا ول بھی کہا ہے، جس کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کرنا چاہیں تو وہ قوت ارادی یعنی کہ ارادے کی قوت ہے۔
دیکھیں کہ اکثر ہمارے جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، جو بڑے بڑے اساتذہ ہیں، تو وہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ آپ کسی کام کا سب سے پہلے ارادہ کریں۔ جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی جو ساری کی ساری باڈی ہے اس ایک پوائنٹ پر فوکس کرتی ہے۔ سائیکالوجیکلی اگر ہم دیکھیں تو سائیکالوجیکل تھیوریز کے مطابق یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے جسم کی جو ساری میٹابولزم ہے اس ایک پوائنٹ پر فوکس کرتی ہے، اور پھر جب ہم اس ایک پوائنٹ پر فوکس کرتے ہیں تو پھر ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنا جسم جو ہے اس پر ہم مکمل طور پر کنٹرول رکھتے ہوں، ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارے دماغ کے اندر کتنی قوت ہے، اور ہم اس کو ایک فوکس طریقے سے، آبجیکٹو طریقے سے استعمال کریں، تو پھر کوئی دنیا کا ایسا کام نہیں ہے جو کہ ناممکن ہو۔ دیکھیں آج تک دنیا میں جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہیں، جتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، جتنے لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان سب کے پیچھے ان لوگوں کی قوت ارادی یعنی کہ ول پاور کا عمل دخل تھا۔ دنیا میں ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ جن میں بڑے بڑے غریب قسم کے لوگ جو ہیں انہوں نے جب ارادہ کر لیا اور اپنے جسم کو انہوں نے ایکسپلور کیا، تو پھر انہوں نے اپنی جو ول پاور تھی، اپنی جو قوت ارادی تھی، اس کو استعمال لاتے ہوئے اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ جو ہے اس کو دور کر دیا۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنی ول پاور کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں، آپ کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر کتنی قوت موجود ہے۔ پھر جب آپ اس کو فارملائز کریں گے، پراپر طریقے سے چینلائز کریں گے، تو پھر ایک جب ڈسپلن میں وہ قوت آ جائے گی تو پھر وہ اتنی طاقتور قوت بن جائے گی کہ اس سے آپ کوئی بھی کام چاہے وہ مشکل ہے اس کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو آج کی میری ڈسکشن جو ہے اس کا مین جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی اپنی پرسنالٹی کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، بلکہ آپ اپنی پرسنالٹی کو جسمانی طور پر بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو کیپیبلٹیز ہیں، جو ہڈن پوٹینشل ہے، جو ہمارا دماغی قوت ہے، اس کو بھی آپ ایسٹیمیٹ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کو چینلائز کریں۔ جب آپ اپنی قوت کو فوکس کر کے استعمال کریں گے تو اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ انجینئر بن جائیں گے، اگر آپ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن یعنی کہ مقابلے کا امتحان پاس کر کے آپ کوئی افسر بننا چاہیں گے تو آپ وہ بھی بن جائیں گے۔ یعنی کہ جو بھی آپ دنیا میں حاصل کرنا چاہیں گے وہ آپ حاصل کر لیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنی ذات کو ایکسپلور کرنا ہوگا، اپنی جو قوت ارادی ہے اس کو فوکس کرنا ہوگا اس آبجیکٹو کے لیے، اس مقصد کے لیے جسے آپ حاصل کرنا چاہیں گے۔ اور یہ اسی صورت میں پاسبل ہے جب سب سے پہلے آپ کے پاس اس چیز کا علم ہو کہ آپ کے پاس یہ قوت موجود ہے۔ تو یقیناً یہ قوت آپ میں موجود ہے، صرف آپ میں ایکٹیونیس جو ہے اس کی کمی ہے۔ آج سے آپ تہیہ کریں کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو ایکسپلور کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کتنی قوت ہے، پھر آپ اس قوت کو کسی ایک آبجیکٹو پر فوکس کیجئے۔ جب آپ اس ایک مقصد کو سامنے رکھ کر اپنی قوت کو اپلائی کریں گے تو یقیناً جو بھی آپ مقصد حاصل کرنا چاہیں گے وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو آج ہم یہیں پر اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ آپ میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں۔ یقیناً میں آپ کے ساتھ اپنا ذاتی تجربہ بھی شیئر کروں گا، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ پیدائشی طور پر بڑے بڑے نہیں تھے، لیکن انہوں نے
اپنی جو ول پاور ہے، اپنی جو قوت ارادی ہے، اس سے کام لے کر اپنے مقاصد کا تعین کر کے انہوں نے بڑے بڑے مقام حاصل کیے تھے۔ تھینک یو ویری مچ۔